حضرت عثمان نے نبی کی سنت سے پیار کیا، ذوالنورین بن کر کے چمکے ہیں، امام اعظم بن کے چمکے ہیں، امام شافعی بن کے چمکے ہیں، امام احمد بن حنبل بن کے چمکے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی کے طریقے کو اپنایا، بڑے پیر صاحب 11ویں والے پیر بن کے چمکے ہیں، عطائے رسول ہند الولی خواجہ صاحب نے اپنایا، خواجہ صاحب کو رسول اللہ نے ہندوستان کا بادشاہ کر دیا ہے۔ قسم خدا کی کلیئر شریف میں صابر پاک نے حضور کی سنتوں کو اپنایا ہے، اللہ نے ان کو مخدوم صابر پاک بنا دیا ہے۔ دیوا میں وارث پاک چمک رہے ہیں، حضور کی سنتوں پہ عمل کیا ہے۔ مکن پور شہید میں بدیع الدین چمکے ہیں، کچھوچا میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چمکے ہیں، رامپور میں حافظ شاہ جمال اللہ چمکے ہیں، مراد آباد میں صدر اللہ فاضل چمکے ہیں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی چمکے ہیں، بریلی میں اعلیٰ حضرت چمکے ہیں، مفتی اعظم چمکے ہیں، تاج شریعت چمکے ہیں، حجت الاسلام چمکے ہیں۔ یہ کیوں چمکے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کی سنت کو فالو کیا ہے، حضور کے طریقے پہ عمل کیا ہے، اور ایسا عمل کیا، جب عمل کیا اور حضور کا طریقہ چھوڑا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھایا ہے، اور آسمان کی شہرت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت اور شہرت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اندازہ لگائیے، بتاؤ حضور کی سنتوں پہ چلو گے نہ چلو گے؟ حضور کے طریقے پہ چلو۔ اب شادی ہو رہی ہے، شادی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ابٹن ملا جاتا ہے دولہا میاں کو، حالانکہ ابٹن ملنا جائز ہے، ناجائز نہیں ابٹن ملنا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، لیکن ابٹن اگر ملے وہ عورتیں جو اس کے غیر محرم ہیں وہ بھی غلط ہے۔ دیکھو ناجائز ناجائز ہوتا ہے، چاہے انسان اپنے دل کو برا لگے، لیکن جو ہے شریعت میں جو ہے طبیعت کا دخل نہیں ہے، شریعت میں جو ہے طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، چاہے طبیعت مانے یا نہ مانے، لیکن شریعت کا حکم شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم قرآن کا حکم ہے، حدیث پاک کا حکم حدیث پاک کا حکم ہے۔ ابٹن ملنا ہی ہے تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں دولہا میاں خود مل لیں اور خود صفائی ستھرائی کر لیں۔ یہ ناجائز رسومات اپنی شادیوں سے ختم کر دو میرے بھائی، اور شادیوں کو آسان کرو۔ جب شادیوں کو آسان کرو گے، آقا نے فرمایا تم شادی کو آسان کرو، گارنٹی اور ذمہ داری میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ آسان کرو۔ اب سنو، حضور کی سنت بتا رہا تھا، حضور کی سنتوں کو اپنایا تو شادی ہماری آسان ہو گئی۔ بات سمجھ رہے؟ آسان ہو گئی۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہے، جب تک ہم حضور کے طریقے پہ تھے نا، میں نے شعر کیا پڑھا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ جب تک ہم نبی کی سنتوں پہ چلنے والے تھے اور ہماری ماں اور بہنیں حضرت عائشہ کی سیرت کو چلنے والی تھیں، حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھ کے ان کی سیرت پہ چلتی تھیں، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی حکومت کی لگام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ قسم خدا کی نبی کی سنت میں وہ طاقت ہے، آقا کی سنت میں وہ پاور ہے، آقا کی سنت میں وہ کرنٹ ہے۔ قسم خدا کی دنیا میں جہاں بھی ہم تھے، جو لوگ جب نبی کی سنت کو مسلمان فالو کر رہے تھے، آقا کی سنت کو جب مسلمان عمل کر رہے تھے، ساری دنیا میں ہمارا راج تھا۔ کیسے راج تھا ذرا اندازہ تو لگاؤ۔ جب ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے تھے، قسم خدا کی ہم زیر نہیں تھے، ہم زبر تھے، ہم جو ہے مغلوب نہیں تھے، ہم غالب تھے اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، ساری دنیا ہماری تھی۔ جب نبی کی سنت پہ عمل کر رہے تھے، عراق ہمارا تھا، مصر ہمارا تھا، ملک شام کے علاقے ہمارے تھے، اس کے علاوہ اسپین ہمارا تھا، یروشلم ہمارا تھا، روم ہمارا تھا، حجاز مقدس ہمارا تھا، فلسطین ہمارا تھا، سارے ملک ہمارے تھے۔ اور جب سے ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، قسم خدا کی جگہ جگہ ستائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں۔ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے اے لوگوں اگر میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے ذلیل ہو جاؤ گے، یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد
برباد ہو جائے گی اگر طریقے مصطفیٰ کو چھوڑے گی، اور اگر مصطفیٰ کے طریقے کو اپنائے گی تو اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کے طریقے کو اپنائے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نبی کے طریقے کے اپناؤ گے اللہ بھی تم سے پیار کرے گا اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قسم خدا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بہت بڑی چیز ہے، بات سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اچھا ہم تو یار کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں حضور کی، بتاؤ نافرمانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کتنی نافرمانی ہو رہی ہے؟ بتاؤ دولت پور کی مسجد میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، کروڑوں روپیہ اس کے اندر لگا دیا گیا ہے، لیکن بتائیے امام صاحب 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں 40% لوگ بھی 5 وقت نماز میں حاضر نہیں ہوتے؟ بتاؤ کتنا خطرناک دور چل رہا ہے میرے بھائی، میں کھل کے بولنا نہیں چاہتا، ہم مسلمانوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر آج ہم ایک نہیں ہو پائے، نیک نہیں ہو پائے، ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہو پائیں، ہم مسجدوں میں نہیں آ پائے، مدرسوں میں نہیں آ پائے، وہ دن دور نہیں کہ وہ جو آگ جگہ جگہ لگ رہی ہے تم تک بھی پہنچ جائے گی۔ میرے بھائیوں قسم خدا کی بتانا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں دینی ماحول لاؤ، اپنے گھر میں جو ہے نبی کی حدیث سے پڑھ پڑھ کے اپنی ماں اور بہنوں کو بتاؤ کہ نبی کی حدیث میں یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حضرت عائشہ کی سیرت یہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت یہ ہے، یہ چیزیں تم بتاؤ اپنے گھروں کے اندر، لیکن ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ قسم خدا کی ذرا دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھانا تو بہت کرتے ہیں شادیوں میں، کھانا کرنا بھی چاہیے، شادی کے موقع پہ کھانا کھلانا چاہیے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں، بس گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو حضور کی سنت ولیمہ کھلاتے ہوں گے۔ بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ولیمہ چند لوگ کھلاتے ہیں، بس چند لوگ ولیمے کا کھانا پکاتے ہیں بس، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف پہلا کھانا کھلا لیتے ہیں، حالانکہ پہلے کھانے کا تصور نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں تصور ہے ولیمے کا۔ حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اے میرے صحابی تم نے نکاح کر لیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ آقا نے فرمایا تم نے ولیمہ کیا؟ ہاں نہیں یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کا ہی ولیمہ کرو، محبت سے بولو سبحان اللہ، ولیمہ کرنا چاہیے، ولیمے میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، تو یہ نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑا، چاہے تھوڑا ہی کرو لیکن ولیمہ کرو، ولیمے سے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ شب زفاف سے جو اگلا دن ہوتا ہے وہ ولیمے کا دن ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ولیمہ کتنی پیاری سنت ہے، حضور نے بھی اپنی زوجہ جب حضرت زینب سے نکاح کیا تھا تو حضور نے بھی ولیمہ کیا تھا، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ حضور نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو حضور نے گوشت کھلوایا، صحابہ کرام کو ولیمہ کیا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت انس، حضور کے صحابی 10 سال خدمت کی حضرت انس نے، کس نے؟ حضرت انس نے۔ حضرت انس نے کہا اپنی والدہ حضرت ام سلیم سے، امی حضور نے نکاح فرمایا حضرت زینب سے، کیا ہی اچھا ہوتا ہم کوئی ہدیہ، کوئی میٹھی چیز جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ، بول دیں یا رسول اللہ۔ حضرت انس نے جب اپنی والدہ حضرت ام سلیم سے جا کر کہا امی جان کوئی ایسی میٹھی چیز بنا کر کے دے دو، حضور نے نکاح فرمایا ہے ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، تو حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم نے جو ہے، سنو ذرا میری بات توجہ سننا، حضرت انس کی ماں نے ام سلیم نے جو ہے گھی لیا، پنیر لیا، کھجورے لی، تینوں چیزوں کو ملایا، شاندار حلوہ تیار کیا، اور حلوہ بنانے کے بعد جو ہے اپنے بیٹے انس کے ہاتھ جو ہے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں حلوہ بھیجا، حلوہ کتنا تھا میرے بھائیوں؟ 1 پیالہ حلوہ تھا، 1 پیالہ حضرت انس حضور کی بارگاہ میں لائے ہیں، کہا یا رسول اللہ میری ماں نے جو ہے یہ حلوہ بنا کر کے بھیجا ہے، آپ نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا ہے، اس کی خوشی میں یہ ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ 1 پیالہ حلوہ تھا، ذرا دیکھنا اس حدیث سے پاک سے تمہیں پتا چلے گا ولیمے کی بھی سنت ادا ہو رہی ہے، اور حضور مالک و مختار ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور حضور کا اس میں معجزہ بھی تمہیں نظر آئے گا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے حضور نے جو ہے اس حلوے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور حضرت انس سے کہا، سنو ذرا میری بات توجہ سے سننا میرے بھائیوں، حضرت انس سے حضور نے کیا فرمایا معلوم ہے؟
حضرت انس سے کہا انس جاؤ باہر چلے جاؤ، صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کو بلا کر کے لے کے آؤ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت انس جو ہے مسجد نبوی سے باہر جاتے ہیں اور جو ہے صحابہ کرام سے کہتے ہیں تمہیں حضور نے بلایا، تمہیں حضور نے بلایا، تمہیں حضور نے بلایا۔ حضرت انس نے تمام صحابہ سے کہہ دیا، حضرت انس سے پوچھا گیا کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، تو حضور کے خادم حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے مسجد نبوی میں آ کر کے دیکھا تو 10 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، 250 نہیں، بلکہ حضرت انس کہتے ہیں مسجد نبوی میں 300 صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے، بولو سبحان اللہ، 300 صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے۔ اور حلوہ کتنا تھا؟ ایک پیالی میرے بھائیو، مٹی کے پیالے میں حلوہ تھا، اور کتنے صحابہ جمع ہو گئے؟ 300 صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ اب ذرا حضور کا معجزہ دیکھنا، اب ذرا حضور کا اختیار دیکھنا، اب ذرا حضور کا اختیار دیکھنا۔ 300 صحابہ مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور نے جو ہے اب کیا کیا؟ ایک پیالی حلوہ ہے، ایک پیالی حلوہ، حدیث پاک میں آتا ہے وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، حضور نے اس حلوے پہ وہ پڑھا جو اللہ تعالی نے چاہا، یعنی کلمات طیبہ اس حلوے پہ حضور نے پڑھ دیے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا حضرت انس سے، انس 10 صحابہ کو بلاتے جاؤ اور حلوہ کھلاتے جاؤ۔ 10 صحابہ آتے جاتے حلوہ کھاتے جاتے، 10 صحابہ آتے حلوہ کھا کر چلے جاتے، 10 صحابہ کی جماعت آتی اور حلوہ کھا کر چلے جاتے۔ 10 صحابہ نے 300 صحابہ کرام نے حلوہ کھا لیا، ایک پیالہ حلوہ تھا لیکن 300 صحابہ نے اس حلوے کو کھا لیا، لیکن قسم خدا کی حلوے میں کمی نہیں آئی، سبحان اللہ، حلوے میں کمی نہیں آئی، قسم خدا کی۔ بتاؤ ذرا یہ حضور کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حضور کا اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ قسم خدا کی انہی طرح کی حدیثوں کو، انہی طرح کی اختیار والی حدیثوں کو جب ہمارے بریلی کے تاج الشریعت نے دیکھا تو قسم خدا کی وہ بے اختیار پکار اٹھے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار گل ہے جسے جو چاہے عطا۔